کرنے کے لیے نہیں، عیش عشرت کرنے کے لیے نہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کو پہچان لینا. کس کو پہچان لینا؟ اللہ کی پہچان. لیکن افسوس ہے آج میرے کلمہ پڑھنے والے دوست کو دوسرے تیسرے ضلع اور صوبے تک تعویذ لکھنے والوں کی پہچان ہے، جن نکالنے والوں کی پہچان ہے، پورے ملک کی درگاہوں کی پہچان ہے، لیکن پہچان نہیں ہے تو صرف اللہ کی پہچان. اللہ کی پہچان کیا ہے؟ صرف اتنا کہہ دینا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مشکل کشا حاجت روا ہے. صرف یہ کہہ دینا اللہ کی پہچان کے لیے کافی نہیں. مکے کے مشرک اور ہر دور کا مشرک اللہ کو ماننے کا دعوے دار تھا. وہ اللہ کو ماننے والے تھے لیکن اللہ کو پہچاننے والے تھے. اللہ کی پہچان اور چیز ہے، اللہ کو ماننا اور چیز ہے. مشرک مانتا تو ہے، پہچانتا نہیں، اور توحیدی مانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے. اس لیے عزیز خیال کر اللہ کی پہچان کر. نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی ایک جماعت آ گئی اور کہنے لگے صف لنا ربک، اے محمد ہمارے اور تمہارے درمیان جھگڑا ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں اور تو بھی اللہ کو مانتا ہے، لیکن ہم اللہ کے ساتھ لات منات عزا کو بھی شریک کرتے ہیں. اللہ کا بھی سجدہ، لات کا بھی سجدہ، اللہ کا بھی سجدہ، منات کا بھی سجدہ، اللہ کا بھی سجدہ، عزا کا بھی سجدہ، اللہ کا بھی ہو، اللہ کا بھی سجدہ، ہبل کا بھی سجدہ. لیکن تیرا دعویٰ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور لوگوں اللہ کے سوا جب الہ کوئی نہیں تو سجدے کے لائق بھی کوئی نہیں، رکوع طواف کے لائق بھی کوئی نہیں، منت منوت چڑھاوے کے لائق بھی کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا بھی کوئی نہیں، غیب دان بھی کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں، حاضر و ناظر بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اے محمد تیرے اور ہمارے درمیان یہ جھگڑا ہے، تو اللہ کو وحدہ لا شریک لہو ماننے والا، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ کہتے ہیں یہ لات اللہ کا پیارا، یہ منات اللہ کا پیارا، یہ عزا اللہ کا پیارا. اللہ ساڑی سندا کوئی نہیں، نہ دی موڑدا کوئی نہیں. اس لیے محمد ہم تیرے پاس آئے ہیں، صف لنا ربک، ہمارے سامنے اپنے رب کا تعارف پیش کر. ہمارے سامنے اپنے رب کا تعارف پیش کر. تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کیسا ہے؟ ہم جس رب کو پہچانتے ہیں ہمارا تو اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ ہیلے وسیلے کے بغیر سنتا کوئی نہیں. ہمارا تو اس کے بارے میں عقیدہ ہے اس کے پکڑے پیر فقیر چھڑا دیتے ہیں، لیکن وہ پیروں فقیروں کے پکڑے چھڑا نہیں سکتا. صف لنا ربک، اے محمد کریم اپنے رب کی صفتیں بیان کر، اپنے رب کا تعارف پیش کر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے عرشوں سے قرآن اتار دیا، قرآن کی ایک سورت اتار دی، سے سورت کا نام سورہ اخلاص ہے. اللہ نے سورہ اخلاص میں اپنی پہچان کروائی ہے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ
اگر تو میری پہچان کرنا چاہتا ہے تو نعت خان کی نعتوں سے نہ کیا کر، خطیبوں کے خطابوں سے نہ کیا کر، مولویوں کی تقریروں سے نہ کیا کر، بزرگوں کی کتابوں سے نہ کیا کر، قول کٹوروں سے نہ کیا کر، حتیٰ کہ میں اللہ کی پہچان روایتوں سے نہ کیا کر۔ اگر تمہیں اللہ کی پہچان کرنا چاہتا ہے تو قرآن کو سینے سے لگانا تیرا کام ہے، تیرے دل کے اندر ایمان کا وہ بوٹا لگانا، وہ پودا لگانا جو میں نے ابراہیم خلیل کے دل میں لگایا تھا۔ ابراہیم خلیل والا ایمان تیرے دل میں پیدا کرنا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پہچان کر، قل هو اللہ احد، قل اے میرے سچے نبی اعلان کر، قل اے میرے وضحا کے چہرے والے نبی اعلان کر، قل اے میرے واللیل کی زلفوں والے نبی اعلان کر، قل یا ایھا المزمل کی شان والے نبی اعلان کر، قل حسنین کے بابا اعلان کر، قل فاطمہ الزہرا بی بی رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم، حضرت زینب کے بابا اعلان کر، قل ابو بکر صدیق کے مرشد اعلان کر، فاروق اعظم کے پیر اعلان کر۔ اللہ اکبر، جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ میرے عزیزاں حیا کر، دل اندر سے خون کے آنسو روتا ہے جب میرا کڑما پڑھنے والا نوجوان داڑھی منڈے پیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، میرا سفید داڑھی والا بزرگ داڑھی منڈے پیر کے پیروں پہ اپنا ماتھا ٹیک رہا ہوتا ہے۔ ذرا خیال کر، اس کائنات میں محمد جیسا پیر بھی نہیں آیا، ابو بکر صدیق جیسا مرید بھی نہیں آیا۔ اگر کسی پیر کو سجدہ کرنا شریعت میں جائز ہوتا تو محمد کو سجدہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کرتا، فاروق اعظم کرتا، عثمان ذو النورین کرتا، علی شیر خدا کرتا، حبشے کا بلال کرتا، لیکن میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی بھی کسی صحابی کو سر جھکانے کی اجازت بھی نہیں ملی، اس لیے کہ یہ گردن جھکنا عبادت ہے، اس گردن کو جھکانا عبادت ہے، اور عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ قل، او میرے سچوں کے امام محمد کریم اعلان کر، خیال کرو خیال کرو میرے سچے محمد، مجھے پتا ہے مکے کے چودھری بھی تیرے مخالف، سردار بھی تیرے مخالف، سادات بھی تیرے مخالف، وڈیرے بھی تیرے مخالف، مولوی پیر بھی تیرے مخالف، تو تنے تنہا اکیلا کھڑا ہے میرے محمد۔ لیکن کیا کروں، مسئلہ توحید مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ بیان کرنے کی تو دیر ہے لیکن اکیلا ہونے میں دیر کوئی نہیں، اس لیے میرا پیغمبر یہ کوئی نئی بات کوئی نہیں، تجھ سے پہلے بھی جتنے نبی آتے رہے، وَلَقَدِ اسْتُہْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تجھ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی لوگ مذاقیں کرتے رہے، ان کے تماشے کرتے رہے، استہزاء کرتے رہے میرا پیغمبر، اس لیے دل چھوٹا نہ کر، میں اللہ پہ یقین کر کے اعلان کر میرا پیغمبر، لوگوں کو میری پہچان کرا میرا پیغمبر۔ اللہ تیری پہچان کیا ہے؟ فرمایا ہو اللہ احد۔ لوگوں میں محمد سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کا سردار ضرور ہوں لیکن اللہ احد، میں محمد بھی اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں، اس لیے کہ مجھے بھی آڈر ہے لا شریک لہ وبذالک امرت
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ خیال کرنا ذرا، ابراہیم خلیل اللہ کو باپ مجبور کر رہا ہے، او بیٹا آج ہمارے بابا جی کا میلہ ہے، تجھے ہمارے ساتھ میلے پہ جانا ہی پڑے گا۔ خیال کر ابراہیم، تو گیا کوئی نہیں، اس لیے تجھے میرے بابا جی کی کرامتوں کا پتہ کوئی نہیں۔ تو جا تو صحیح، تجھے پتہ لگے میرا معبود کتنا پہنچا ہوا ہے۔ باپ حضرت ابراہیم کو مجبور کر رہا ہے اپنے ساتھ میلے پہ لے جانے کے لیے۔ ناراض نہ ہونا، خیال کرنا، میرے نبی نے اپنی ساری زندگی میں صحابہ کو یہ حکم نہیں دیا کہ چلو ہم بھی ایک میلہ لگاتے ہیں۔ محمد کریم میلوں والا نہیں، محمد کریم قرآن سنانے والا ہے۔ صحابہ میلوں والے نہیں، صحابہ مسجدیں آباد کرنے والے، صحابہ میلوں والے نہیں، صحابہ تلوار ہاتھ میں لے کے اللہ کی توحید کے لیے جانیں قربانیں کرنے والے۔ ناراض نہ ہونا، جب سیرت کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں ہمیں یہ بات ملتی ہے فرعون میلوں والا تھا، ہمیں یہ بات ملتی ہے نمرود میلوں والا تھا، ہمیں یہ بات ملتی ہے ابو جہل میلوں والا تھا، ہمیں یہ بات ملتی ہے کفار میلے لگایا کرتے تھے۔ خیال کر، تو بھی ذرا انصاف کرنا، اگر کوئی بد نصیب کسی ولی کی قبر پہ میلہ رکھنے لگے اسے ہاتھ جوڑ کے کہا کرو ظالمہ، ولیوں کی قبروں پہ ڈھولے نہ مار، ولیوں کی قبروں پہ ناچا نہ کر، ولیوں کی قبروں پہ گمراہیاں نہ کر، ولیوں کی قبروں پہ قوالیاں نہ کرا، ولیوں کی قبروں پہ کنجریاں نہ نچوا۔ انصاف کر، یہ ولی ہے، یہ ساری زندگی قرآن اور حدیث اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کر کے چلے گئے، لیکن اس بد نصیب کو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی، ولیوں کی قبر پہ بیٹھ کے 6 سگریٹوں کے سوٹے لگا کے ملنگ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اب مجھ پہ کشف ہو رہا ہے۔ میلے کا دن ہے، حضرت ابراہیم کو باپ کہتا ہے بیٹا چل تو صحیح نا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا چل بابا، بیٹا ہے کیا نہ کرتا، بابا ٹھیک ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آگے آگے باپ مشرک ہے، پیچھے پیچھے بیٹا ابراہیم امام الموحدین ہے۔ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، ایک مقام آیا، حضرت ابراہیم ایک دم زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا کیوں بیٹھ گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ حضرت ابراہیم بول پڑے اور کہنے لگے بابا بیٹھنے کی وجہ یہ ہے انی سقیم، میں بیمار ہوں، تیرے ساتھ میلے پہ نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم بیٹھ گئے، باپ نے بھی سوچا چلو آج بیٹے کی طبیعت خراب ہے،
پہلے تو یہ نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، آج اتنا تو چل کے آ گیا ہے، چلو ٹھیک ہے اگلی دفعہ میرے ساتھ میلے پہ چلا جائے گا، خیر ہے، اچھا بیٹا ٹھیک ہے تو یہاں ٹھہر جا، جب تیری طبیعت بہتر ہو تو واپس چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا انی سقیم، اسے توریا کہا جاتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، حقیقت میں تو حضرت ابراہیم بیمار کوئی نہیں تھے، کیوں فرمایا میں بیمار ہوں؟ جواب یہ، بیماریاں دو قسم کی ہیں، ایک بدن کی بیماری ہے، دوسری دل کی بیماری ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو فرمایا میں بیمار ہوں وہ دل کی بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ ابراہیم اپنے قوم کے کفر اور شرک کو دیکھ دیکھ کے دل میں جل رہے تھے، پریشان تھے، دکھی تھے۔ حضرت ابراہیم نے اس دکھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انی سقیم۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت بی بی سارہ کو لے کے سفر پہ جا رہے ہیں، ایک ریاست سے گزر ہوا، اس ریاست کا جو وڈیرا تھا وہ پرلے درجے کا زانی اور بدکماش تھا۔ حضرت ابراہیم کو کسی ذریعے پتہ چل گیا کہ اگر کسی مرد کے ساتھ اس کی بہن ہو تو یہ حیا کر کے اس کی بہن کی عزت نہیں لوٹتا، باقی کسی عورت کی عزت نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت بی بی سارہ سے کہا ہے تو میری بیوی رشتے میں، لیکن اسلامی رشتے کے اعتبار سے تو میری بہن ہے، اس لیے یہ ظالم جب مجھ سے پوچھے گا کہ یہ کون ہے میں کہوں گا میری بہن ہے، اور جب تجھ سے پوچھے تو تو بھی تصدیق کر دینا کہ واقعی میں ابراہیم کی بہن ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم کا جملہ یہ بھی توریہ کہلاتا ہے۔ وہ کافر سمجھے گا رشتے میں بہن ہے، ابراہیم کی مراد تھی اسلام اور مذہب کے اعتبار سے بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ پہنچ گئے اس کے دربار میں، حضرت ابراہیم حاضر ہو کے باہر نکل آئے، حضرت بی بی سارہ کو بلایا گیا۔ اس بدکماش کے سامنے جب حضرت بی بی سارہ پہنچی، ادھر باہر حضرت ابراہیم اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے، اللہ میری بیوی کی عزت کی حفاظت تو کرنا، اس لیے کہ ابراہیم خلیل اللہ تو ضرور ہے لیکن مشکل کشا کوئی نہیں، مشکل کشا ہے تو اکیلا کون ہے؟ حضرت ابراہیم اللہ سے دعائیں کیے جا رہا ہے۔ خیال کیجئے گا، ذرا مسئلہ سمجھیے گا، جیسے ہی اس بدماش نے حضرت بی بی سارہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، اللہ بڑا لجپال ہے، اللہ بڑا لجپال ہے، اللہ بڑا لجپال ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین میرے ابراہیم کی امانت میں یہ ظالم خیانت کرنا چاہتا ہے، میرے ابراہیم کی امانت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اور ابراہیم زمین جلدی کر اس ظالم کو نگل لے۔ وہ زمین میں دھسنا شروع ہو گیا، زمین میں غرق ہونا شروع ہو گیا، چیخ چلا کے کہتا ہے حضرت بی بی سارہ کو، اللہ کی بندی اس دفعہ مجھے معاف کر دے، ادعو اللہ، اللہ سے دعا مانگ، اللہ اس دفعہ مجھے معاف کر دے، میں پھر یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ کی ولیہ بی بی سارہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس کو چھوڑ دے، چھوٹ گیا۔ پھر اس نے بدماشی شروع کی، پھر اس نے بد دعا دی، پھر زمین میں غرق ہوا۔ 3 دفعہ یہ جب کام ہوا وہ سمجھ گیا کہ اب یہ بے ایمانی میں کر نہیں سکتا، باہر نکل کے پردے سے منہ نکال کے اپنے چیلوں کو کہتا ہے، یہ عورت جو تم نے میرے پاس بھیجی ہے یہ تو مجھے کسی جن کی نسل سے لگتی ہے، میں جیسی ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہوں میں زمین کے اندر دھنس جاتا ہوں، غرق ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ظالم پہنچانا چاہتا تھا ابراہیم خلیل کی بیوی کو نقصان، وہ عزت داغدار کرنا چاہتا تھا، لیکن نفع نقصان اور عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ حضرت بی بی سارہ کو چھوڑ دیا، صرف چھوڑا نہیں،
فرمایا میری ایک باندی اور لونڈی ہے بی بی ہاجرہ، یہ ہاجرہ میں تجھے ہدیے میں دیتا ہوں، اس باندی کو بھی ساتھ لے جا۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیزاں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، وہ کافر اپنے میلے پہ جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم دل میں کہتے ہیں تاللہ لأکیدن اصنامکم، میں ابراہیم کو اللہ کی قسم ہے، لأکیدن اصنامکم، میں تمہارے بتوں کے خلاف تدبیر کروں گا، میں تمہارے بتوں کے خلاف ایک چال چلوں گا، میں تمہارے بتوں کے ٹوٹے ٹوٹے کروں گا، ذرے ذرے کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی، لوگ میلے پہ چلے گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کلہاڑا اٹھایا۔ کیا اٹھایا؟ کلہاڑا اٹھایا حضرت ابراہیم خلیل نے، اور کلہاڑا اٹھا کے سیدھا ان مشرکوں کے بت خانے میں داخل ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا قرآن سن تو صحیح نا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ میلے پہ چلے گئے، حضرت ابراہیم کلہاڑا اٹھا کے ان کے بت خانے میں چلے گئے، دیکھا تو بتوں کے سامنے حلوہ شریف بھی پڑا ہوا ہے، کھیر شریف بھی پڑی ہوئی ہے، 11ویں شریف، 12ویں شریف، 13ویں شریف، 14ویں شریف، قسم قسم کے کھانے بتوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بت کسی کھانے کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ ادھر ہمارا فقیر بھائی بھی جب اس کے گھر میں بھینس دودھ والی ہوتی ہے، بالٹی بھر کے چلتا ہے قبر کی طرف، کہتا ہے بابا جی کے نام کا دودھ نہ دیا تو بھینس دودھ دینا چھوڑ دے گی۔ نیچے سے زمین چیخ چیخ کے اللہ کو پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے ربا مجھے اجازت دے، اس باغی کو ابھی میں نکل جاؤں، یہ جانور دینے والا بھی تو، جانور کو بچہ دینے والا بھی تو، اور بچے اللہ اکبر اس گائے بھینس کے تھنوں میں دودھ ڈالنے والا بھی تو ہی تو، لیکن ربا یہ ظالم اس دودھ والی نعمت پہ تیرا شکریہ نہیں کرتا، تیرے نام کا ایک کپ دودھ دینے کو تیار نہیں، بابے کے نام کی بالٹیاں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فقیر سمجھتا ہے بابا جی پی رہے ہوں گے، حالانکہ وہاں ہٹے کٹے مجاور وہ تیرے دودھ کو پی رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کے گھر کا دودھ مجاہد پیئیں، کسی کے گھر کا دودھ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ دودھ دیا میں نے تو حیا کر، اس دودھ سے نظر نیاز صرف میرا حق ہے،
منت منوت چڑھاوا صرف میرا حق ہے۔ اللہ کیسے فرمایا زمیندارا، تو گیا پہاڑ میں، تو گیا کھیت میں، تو گیا بازار میں، وہاں سے تو سبزہ لے کے آ گیا، گھاس لے کے آ گیا، تو نے اسے ملایا بھوسے میں، چارہ تیار ہو گیا، تو نے وہ چارہ ڈالا جانور کو، تیرے جانور نے وہ چارہ کھایا، وہ چارہ پہنچا تیرے جانور کے معدے میں۔ خیال کرو میرا بندہ، اس معدے کے اندر ایک مشینری لگی ہوئی ہے جو اس چارے کو ہضم کیے جا رہی ہے۔ ذرا غور کر کے جواب دینا میرے عزیزا، اس مشینری کو بنانے والا کون ہے؟ اس مشینری کو چلانے والا کون ہے؟ وہاں تک کسی پیر کی پہنچ ہے صحیح؟ پیر کا تو اپنا معدہ خراب ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس دوڑتا ہے، اس مشینری کو لگانے والا بھی اللہ، چلانے والا بھی اللہ۔ چارہ ہضم ہو گیا، خیال کر خیال کر، چارہ ہضم ہو گیا، چارہ ایک ہے، اس ایک چارے سے تین چیزیں بن گئی، چار چیزیں بن گئی، پیشاب بنا تو اسی چارے سے، گوبر بنا تو اسی چارے سے، خون بنا تو اسی چارے سے۔ پیشاب بھی پلید، گوبر بھی پلید، خون بھی پلید، ان تین پلیدیوں کے درمیان سے اللہ نے دودھ والی نہر جاری کر دی، اور تیرے برتن میں اللہ نے جو دودھ ڈالا، لبنان خالصاً، لبنان خالصاً، تیرے دودھ کے اندر اللہ کہتا ہوں میرا بندہ، میں اللہ نے گوبر کا اللہ بھی نہیں ہونے دیا، میں اللہ نے خون کا اللہ بھی نہیں ہونے دیا، میں اللہ نے پیشاب کا اللہ بھی نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ دودھ میں رلا تجھے پسند نہیں، جس طرح دودھ میں رلا تجھے پسند نہیں، عبادت میں رلا مجھے پسند نہیں۔ اس لیے خیال کرو میرا بندہ، سوچ کرو میرا بندہ، مجھے ناراض نہ کر۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا بتوں کے سامنے کھانے پڑے ہوئے، فرمایا لا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو بتو؟ ما لکم لا تنطقون، اور بتو تمہیں کیا ہو گیا ہے، بولتے بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کلہاڑا سیدھا جو کیا، کسی بت کی ٹانگ کاٹ رہا ہے ابراہیم، کسی بت کی گردن کاٹ رہا ہے ابراہیم، کسی بت کا بازو کاٹ رہا ہے ابراہیم، کسی بت کے سر کو دو ٹوٹے کر رہا ہے ابراہیم۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جزازان، حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ کبیر اللہم، لیکن جو ان بتوں میں سب سے بڑا بت تھا، سب سے زیادہ پہنچی ہوئی سرکار تھی، حضرت ابراہیم نے اس بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا، اور کلہاڑا رکھ کے ابراہیم اپنے گھر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم کا مقصد صرف بت توڑنا نہیں تھا، ابراہیم خلیل اللہ کا مقصد بت توڑ کے قوم والوں کو اللہ کی توحید سمجھانا مقصود تھا۔ جی، اللہ کی توحید سمجھانا مقصود تھا۔ اسی لیے کیا عجیب جملہ لکھا ہے علامہ قرطبی نے۔ علامہ قرطبی کہتا ہے جو بت اپنے آپ کو کلہاڑے سے نہیں بچا سکتا، وہ بت تجھے مصیبت سے کیا بچائے گا۔ صرف اب میں صفحہ پلٹتا ہوں، بات ایک ہے، ورقہ پلٹنے لگا ہوں۔ اس زمانے میں بت تھے، آج کے زمانے میں قبریں ہیں۔
جس طرح بت بے جان ہے قبر والا بھی بے جان ہے، جس طرح بت کھانے والا نہیں قبر والا بھی کھانے والا نہیں، جس طرح بت بولنے والا نہیں قبر والا بھی بولنے والا نہیں، جس طرح بت نفع نقصان کا مالک نہیں کوئی قبر والا بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، جس طرح بت کھوٹی قسمت کھری نہیں کر سکتا کھری قسمت کھوٹی نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی قبر والا بھی کھوٹی قسمت کھری نہیں کر سکتا کھری قسمت کھوٹی نہیں کر سکتا۔ ذرا خیال کرنا میرے عزیزا، میرے دل میں جو آگ لگی اللہ کرے تیرے دل میں بھی لگ جائے، میرے دل میں آگ یہ لگی ہے اللہ کرے میں اور تو اللہ کے سچے بندے بن جائیں، میں اور تو سچے محمدی بن جائیں، سچے صدیقی بن جائیں، سچے فاروقی بن جائیں، سچے عثمانی بن جائیں، سچے حیدری بن جائیں، سچے مومن بن جائیں، سچے مسلمان بن جائیں۔ ذرا خیال کرنا، غور کر کے سوچ کے جواب دینا، اس زمین پر سب سے زیادہ عظمت والی رفعت والی برکت والی شان والی قبر ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ لیکن وہاں جاؤ گے دیکھو گے ڈالی شریف کوئی نہیں چڑھا رہا جی، طواف کوئی نہیں ہو رہا، طواف نبی کی قبر کا نہیں اللہ کے گھر کا ہو رہا ہے جی۔ یہاں تو اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ لکھ دیا گیا گنج بخش داتا جی، اور میرے عزیز گنج بخش کا معنی ہے خزانے دینے والا۔ خزانے دینے والا کون ہے؟ داتا کا معنی ہے دینے والا، دینے والا اکیلا کون ہے؟ یہاں تو قبروں پہ لکھ دیا گیا غریب نواز، نہ میرے عزیز غریب نواز ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے خیال کر خیال کر خیال کر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، ادھر میلہ شریف ختم ہو گیا، میلے سے لوگ واپس آ گئے۔ خیال کرنا، آخری جملے آخری وقت ہے، میلے سے لوگ واپس آئے، سبحان اللہ۔ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ نبی اکرم سارے کہہ دو صلی اللہ ہو، اونچا کہو صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو۔ چلو حدیث سنا دیتا ہوں پھر تو بولو گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ مجھ پہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس لیے کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے وہ قوم برادری والے میلے سے آ گئے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام جب کسی سفر سے لوٹ کے آتے تو پہلے اپنے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے اللہ کے گھر جاتے۔ کدھر جاتے تھے؟ وہاں نفل پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے، اللہ تیرا ہی فضل ہو گیا اور یہ سفر خیر سے ختم ہو گیا۔ یہ مومن کا طریقہ ہے۔ اور شرک کے بیمار کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سعودیہ سے جہاز میں بیٹھے گا، سعودیہ سے جہاز میں بیٹھے گا، ملک کی کسی مسجد میں 2 سجدے نہیں کرے گا، بلکہ کبھی داتا دربار، کبھی بری امام، کبھی عبداللہ شاہ غازی، پہلے وہاں حاضری دے گا پھر گھر آئے گا۔ ان کی بھی یہی عادت تھی، وہ میلے سے واپس آئے تو سیدھے گئے بت خانے میں،
بت خانے میں جب گئے تو دیکھا کہ ہمارے خداؤں کا تو کسی نے بیڑا غرق کر دیا ہے، ہمارے خداؤں کا تو کسی نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ غصہ آ گیا انہیں، سارے سردار، چودھری، وڈیرے، بادشاہ اکٹھے ہو گئے اور کہتے کیا ہے، واہ میرے اللہ، تیرے کس کس جملے پہ قربان جاؤں۔ اللہ نے اس جملے کو نقل کے عجیب انداز میں کیا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہنے لگے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ پھر بھی کہہ رہے ہیں آلہتنا، ہمارے الہوں حاجت رواؤں کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ اللہ اکبر۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، خود ہی کہتے ہیں جس نے ہمارے الہوں سے یہ زیادتی کی ہے وہ بندہ بڑا ہی ظالم ہے، وہ بندہ بڑا ہی ظالم ہے۔ جب وڈیروں نے یہ بات کی، قوم کے چند ایک بندے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے بادشاہ صاحب، اے وزیر صاحب، اے مشیر صاحب، سن لیجئے، قالو سمعنا فتان یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہنے لگے او بادشاہ صاحب، ہمارے علاقے کے اندر ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یذکرہم یذکرہم یذکرہم، جو ہر وقت یہی مسئلہ بیان کرتا رہتا ہے، اور لوگوں یہ بت کخ نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں، یہ بت کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے کوئی نہیں، پکاریں سننے والے کوئی نہیں، حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، سجدے سجود رکوع طواف منت منوت نظر نیاز چڑھاوے پکار کے لائق کوئی نہیں۔ ابراہیمی توحید بت پرستی کا رد تھا۔ آج میں اگر تو سچا ابراہیمی بننا چاہتا ہے تو صبح بھی قبر پرستی کا رد کر، شام بھی قبر پرستی کا رد کر، کیونکہ شرک کی مثال ایک بے روپیے والی ہے، شرک رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی شرک آیا سورج پرستی کی شکل میں، کبھی شرک آیا چاند پرستی کی شکل میں، کبھی شرک آیا گائے پرستی کی شکل میں، کبھی شرک آیا بت پرستی کی شکل میں۔ تیرے میرے ارد گرد شرک کا جو رنگ ہے وہ قبروں کی پوجا پاٹ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم خلیل کیا کہتے ہیں، یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ مفسرین نے سوال اٹھایا ہے، ابراہیم جوان تو کوئی نہیں تھا، ابراہیم کی تو بڑی عمر ہو گئی ہے۔ جواب دیا ہے ابراہیم کا بدن تو بوڑھا تھا، مسئلہ جوان تھا، مسئلہ جوان تھا۔ یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ اچھا جی اچھا، بادشاہ نے آرڈر دے دیا، قالوا فأتوا بہ علی اعین الناس۔ بادشاہ اور اس کے چیلے کہنے لگے جلدی ابراہیم کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ جاگ رہے ہو؟ وہ ابراہیم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور ابراہیم خود گرفتاری کے لیے تیار بیٹھا ہے، کیونکہ یہ ابراہیم نے جال بچھایا تھا۔ مقصد یہ تھا میں ان کے بت توڑوں گا، یہ مجھے پکڑیں گے، لوگوں کو جمع کر کے مجھے کیا دینا چاہیں گے؟ سزا دینا چاہیں گے۔ ویسے تو لوگ میری توحید کا مسئلہ سنتے کوئی نہیں، اس آخری وقت میں کم از کم لوگوں کو رب کی توحید سنا دوں گا۔ یہ انداز ہے ابراہیم خلیل کا۔ لے آؤ ابراہیم کو، فلاں دن ساری ریاست کے لوگوں کو جمع کرو،
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا گیا، ساری ریاست کے لوگ جمع ہو گئے اور بڑا مجمع لگ گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل بھی آ گئے۔ بادشاہ پوچھتا ہے حضرت ابراہیم خلیل سے، کیا پوچھتا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اور ابراہیم ہمارے الہوں کے ساتھ یہ زیادتی کیا تو نے کی ہے، یہ ظلم کیا تو نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کیا جواب دیتا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ، اور میری قوم والو، قانون تو یہ ہے جس کے پاس آلہ قتل و قاتل بھی وہی ہوتا ہے۔ اور میری قوم والو، یہ کلہاڑا تو میرے کندھے پہ نہیں تمہارے بت کے کندھے پہ ہے۔ جب کلہاڑا تمہارے بت کے کندھے پہ ہے تو قاتل بھی تمہارا بت ہوا، مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ قانون اور دستور تو یہ ہے، آلہ قتل جس کے پاس ہے قاتل بھی ہوئی ہے۔ من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، قال بل فعلہ کبیرہم، اس نے کیا ہوگا۔ یہ میرے ابراہیم کے سمجھانے کا انداز ہے۔ جب کہا نا اس نے کیا ہوگا، یہ قتل کلہاڑا بھی اس کے کندھے پہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم، وہ دل میں سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ ابراہیم کی بات ہم مانیں یا نہ مانیں، بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے۔ جو بت اپنی جان بچا نہ سکیں اور جو کلہاڑا کندھے پہ ہوتے ہوئے کندھے سے صرف کلہاڑے کو اتار نہ سکے، وہ بت ہمارا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خیال کر، حضرت ابراہیم خلیل بول پڑے، فرمایا اس سے پوچھو ان کانو ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ انسان کا دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ انسان کا دل سب سے بڑا، بندہ جب کوئی بےایمانی کرنے لگتا ہے نا، یہ اندر سے ایک دفعہ الارم ضرور بجاتا ہے، یہ کام غلط ہے۔ ہم جیسے مفتی پھر بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، یہ اندر والا مفتی ڈنڈی یہ سیدھا رستہ ایک دفعہ دکھاتا ہے۔ تو ان کے دلوں کے اندر سے آواز آئی، واقعی ابراہیم کی بات ٹھیک ہے، اور ہم بڑے ظالم ہیں کہ زندہ خدا کو چھوڑ کر مشکل کشا بتوں کو سمجھ بیٹھے۔ ہم بڑے ظالم ہیں، یہ تو ہم نے ظلم کیا۔ انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم۔ قرآن کہتے ہیں ان کی گردنیں جھک گئی، شرمندہ ہو گئے، گردنیں نیچی کر دی۔ جب ان کی گردنیں نیچی ہوئیں، لوہا گرم ہوا۔ اب حضرت ابراہیم نے اور ضربیں لگائیں، فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ او میری قوم والو، کیوں ان بتوں کی باتیں کرتے ہو؟ یہ تمہیں کک نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان سے بھی نہیں بچا سکتے۔ دوسرے مقام پہ چل کے اور سورت صافات کے اندر ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، او میری قوم والو، تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جن بتوں کو بناتے بھی تم خود ہو؟ معبود تو وہ ہے جو ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، ہم سارے اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں
تمہارا معبود تو تمہارا بنایا ہوا ہے، تم نے پہاڑ سے ایک چٹان لائی، اس چٹان کی ٹھکائی کی، رگڑائی کی، اس کے پاؤں بنائے، پنڈلیاں بنائی، گھٹنے بنائے، رانے بنائی، پیٹ بنایا، سینہ بنایا، کندھے بنائے، بازو بنائے، انگلیاں بنائی، چہرہ بنایا، سر بنایا، آنکھیں بنائی، ناک بنایا، منہ بنایا۔ اگر تم اس بت کا ناک نہ بناؤ تو یہ اپنا ناک بھی بنا نہیں سکتا۔ جو بت اتنا عاجز، مجبور اور لاچار ہے، وہ تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ہو نہیں سکتا۔ میں صفحہ پلٹنے لگا ہوں، آخری بات کہنے لگا ہوں۔ کوئی بڑا گدی نشین ہے، کوئی بڑا پیر صاحب ہے، کوئی بڑا سید صاحب ہے، کوئی حضرت جی ہے، کوئی پیر جی ہے، کوئی ولی اللہ ہے، اس پہ موت آ گئی۔ اس پہ کیا آ گئی؟ اللہ مجھے آپ کو قرآن بیان کرتے کرتے اور قرآن سنتے سنتے بہت نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جس حال میں مریں گے اس حال میں اٹھیں گے، اور کیا لذت ہوگی، محشر کا میدان ہو، ہماری زبان ہو، رب کا قرآن ہو، کیا لذت ہوگی۔ موت آ گئی کسی پیر جی، حضرت جی، پہنچی ہوئی ہستی پر، موت نام ہے بدن کے سے روح نکلنے کا۔ اس حضرت جی، پیر جی، سید جی کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں، منہ کھلا رہ جائے گا، ہاتھ ادھر، ٹانگیں ادھر، جا کے جواب دینا۔ اس پیر جی کی آنکھیں وہ خود بند کرے گا یا ہم بند کریں گے؟ منہ وہ خود بند کرے گا یا ہم بند کریں گے؟ اس کے بدن کو وہ سیدھا کرے گا یا ہم سیدھا کریں گے؟ اس لیے خیال کر، چلو ہم نے آنکھیں بند کر دی، منہ بند کر دیا، ہاتھ سیدھے کر دیے، ٹانگیں سیدھی کر دی، میں نے ہاتھ جوڑے پیر صاحب کے سامنے، پیر صاحبہ مہربانی کرنا، اب غسل کا وقت ہے، غسل تو خود فرما لیں۔ پیر صاحب نے میری سنی کوئی نہیں، میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، غسل ہم دے دیتے ہیں۔ ہم نے پیر صاحب کو اٹھایا، اس غسل والے تختے پہ لٹایا، اس کے کپڑے اتارے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میت بڑا کمزور ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، اس کو استنجا بھی ہم نے کروایا، اللہ اکبر۔ اگر بندے میں جان موجود ہو تو وہ کسی اور کو اپنے بدن کے لباس اتارنے نہیں دیتا، کسی اور سے استنجا نہیں کرواتا، کلی نہیں کرواتا۔ خیر غسل ہم نے دے دیا، غسل دے کے فارغ ہوئے، کفن ہم نے پہنا دیا، کفن پہنا کے ہم جو فارغ ہوئے، پھر میں نے پیر صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑا، حضرت جی مہربانی کریے نا، اب قبرستان تک وہ خود چلے جائیں، کیونکہ کل مرید کہے گا پیر صاحب میرے رات کو گھر آ جاتے ہیں، آج آپ قبرستان تک وہ خود جائیں نا۔ پیر صاحب نے کوئی نہ بات سنی، میں نے پیر صاحب کی چارپائی کو کندھا دے دیا، میرے مسلمان بھائیوں نے بھی کندھا دے دیا، اور کندھا دے کے ہم نے پیر صاحب کی چارپائی کو پہنچا دیا قبرستان میں۔ لوگ جمع ہو گئے، جنازے کا وقت آ گیا، جاگ کے جواب دینا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جنازہ کسے کہتے ہیں؟ مردہ زندہ، خیال کیجئے گا، اللہ اکبر۔ ہم نے جنازہ پڑھا، جنازہ جائیے، کسی زندہ پیر کو کہو نا قبر میں تشریف لے جائے، جائے گا وہ 240 کی سپیڈ سے بھاگے گا۔ قبر میں خود تشریف لے جائیے، وہاں جانے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ ہم نے اٹھایا، قبر میں رکھا، پڑھا بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، قبر میں رکھ کے اس کے بدن کو قبلے کی طرف بھی کس نے کیا؟ ہم نے کیا، قبلے کی طرف کر کے اوپر ہم نے پڑیاں رکھنی شروع کر دی، پڑیاں رکھنی شروع کر دی، پتھر رکھنے شروع کر دیے، پھر اور مٹی کا ڈھیر لگا دیا۔ اب آ گیا شیطان اور اس نے بھرا میرے دوست کا کان اور کہا اللہ تیری سندا نہیں تیس دی مردہ نہیں نازیزہ، جس طرح پت بے جان ہے اس طرح قبر والا بھی بے جان ہے۔
اللہ اکبر. ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں. کہنے لگے اچھا آگ جلاؤ, ابراہیم کو آگ میں ڈالتے ہیں. اس کا ذکر آئندہ جو میں کروں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.